دوستو، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ماڈرنزم کہتا ہے کہ سچائی کو دریافت کیا جا سکتا ہے، دنیا کے قوانین معروضی یعنی آبجیکٹو ہیں، اور ترقی ایک سیدھا راستہ ہے، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم نے کہا رکو، ایسا ضروری بھی نہیں۔ دوستو، پوسٹ ماڈرنزم کے مطابق سچائی ایک فریب بھی ہو سکتی ہے، ترقی محض ایک بیانیہ یا نیریٹو ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ دراصل طاقت کے کھیل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے بڑے مفکرین وہ لوگ جنہوں نے حقیقت کو چیلنج کیا۔ لیوٹالڈ یہ کہتا ہے کہ جدید دنیا میں جو بڑے بڑے نظریے یا گرینڈ نیریٹیوز دیے گئے ہیں وہ اصل میں دھوکہ ہے، چاہے وہ مذہب ہو، مارکسزم ہو یا سرمایہ داری ہو، سبھی خود کو سچائی کا واحد ذریعہ بتاتے ہیں، لیکن دراصل یہ سب کہانیاں ہیں جو طاقتور لوگوں کے مفاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح مشل فوکالڈ یعنی فوکو نے کہا کہ علم اور طاقت ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ جو چیز ہمیں علم کے طور پر بتائی جاتی ہے وہ اصل میں طاقت کا کھیل ہے۔ مثلا جب جدید دنیا نے میڈنس اور کرائم کے تصورات بنائے تو یہ سچائی کے بجائے محض سماجی کنٹرول کے طریقے تھے۔ جیک دریدا نے ڈی کنسٹرکشن کا نظریہ پیش کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ الفاظ کے کوئی مستقل معنی ہوتے ہی نہیں، مطلب جو کچھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں وہ ہر انسان کے لیے مختلف مطلب رکھتا ہے۔ اس طرح دوستو بل لارڈ وہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا حقیقت یا ریئلٹی کے بجائے ہائپرڈ ریئلٹی ہے، اور جس میں ہم جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میڈیا میں جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ ایک بناوٹی سچائی ہوتی ہے، یعنی کیا ہم جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہے یا فریب۔ دوستو، اگر ہم ادب کی بات کریں تو ادب میں پوسٹ ماڈرنزم نے روایتی کہانیوں کو توڑ دیا۔ یہاں کوئی واحد مرکزی پلاٹ نہیں ہوتا تھا، کرداروں کا کوئی مستحکم نفسیاتی پہلو نہیں ہوتا تھا، اور حقیقت اور فکشن کے درمیان حد مٹ جاتی تھی۔ مثلا گیبریل گارشیا مارکیز کا جادوئی حقیقت نگاری یعنی میجیکل ریئلزم ہو، یا سیموئل بیکٹ کا ویٹنگ فار ڈو یہ ہو، یہ سب پوسٹ ماڈرنزم اثرات کی مثالیں سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، کیا سچائی کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے، یا یہ صرف کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں؟ دوستو، پوسٹ ماڈرنزم نے سچائی کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا، لیکن اس پر تنقید بھی ہوئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کے وجود کو ہی ختم کر دیتا ہے، اور کچھ کے مطابق یہ طاقت کے غلط استعمال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پوسٹ ماڈرنزم ایک عبوری دور تھا، یا ہم اب بھی اس میں جی رہے ہیں؟ دوستو، آخر میں پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ سوال کرنا ضروری ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے، پڑھتے اور سنتے ہیں وہ محض ایک بیانیہ ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہر چیز سوال کے دائرے میں ہے تو پھر ہم کس پر یقین کریں؟ دوستو، اس سوال کا جواب ہم مارکسزم کی روح سے بیان کریں گے، جو کھل کر پوسٹ ماڈرنزم کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ دوستو، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ بھی اس دلچسپ بحث کا حصہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔